السلام علیکم۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اسے اپنے ماں باپ کی کہیں ہر بات بری لگتی ہے، ہر نصیحت ناگوار لگتی ہے، اور وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو خود کو اپنے والدین کے مد مقابل سمجھتا ہے، اور پھر جب شادی کر لیتا ہے تو خود کو اپنے والدین کی طرح بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہی بچہ جب ایک باپ بنتا ہے تب اسے سمجھ آتا ہے کہ واقعی میرے پیرنٹس، میرے والدین درست تھے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سوال ہے یہ بچوں کے ذہن میں آتا کہاں سے ہے، اور ہم ایک مثالی آئیڈیل والدین کیسے بن سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ساتھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جنہیں اگر آپ خود میں اپنی زندگی میں جنہیں آپ شامل کر لیں، اپنی پیرنٹنگ کے عمل میں ان 7 چیزوں کو شامل کر لیں تو آپ انشاءاللہ ایک مثالی آئیڈیل والدین بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ چیز ہے حوصلہ افزائی۔ جی ہاں، آپ ایک اگر مثالی آئیڈیل والدین بننا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنے بچوں کی سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ آپ کا بچہ اگر اس نے کوئی چیز کی ہے، اس نے کوئی اچیومنٹ حاصل کی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا پھر بڑی، اس میں آپ نے اس کی بھرپور حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی سنتے جائیں، اسی بچے سے آپ حوصلہ افزائی کی جگہ حوصلہ شکنی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس بچے کے جو ارادے ہوتے ہیں کچھ کرنے کے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ اس کی حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں تو اس کی وہ ارادے اور مضبوط ہو جاتے ہیں اور زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، حوصلہ افزائی ایک ایسی طاقت ہے جو کہ مردہ ارادوں میں بھی جان ڈال دیتی ہے۔ اب یہاں جو دوسری چیز آتی ہے وہ آتی ہے بلند خیالی۔ جی ہاں، کچھ والدین جو کہ مثالی آئیڈیل والدین ہوتے ہیں ان میں بلند خیالی پائی جاتی ہے، نہ کہ وہ فیشن، رواجوں، روایتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، بلکہ اپنی بلند خیالی کے مطابق اپنے بچے میں پائی جانے والی خوبی، ٹیلنٹ کو لے کر اس کی تربیت کرتے ہیں۔ فیشن کے پیچھے نہیں بھاگتے، معاشرے کے پیچھے نہیں بھاگتے، اپنی بلند خیالی کی بنا پر اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں، اور وہ مثالی آئیڈیل والدین ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ ہوتی ہے نرم مزاجی۔ جی ہاں، مثال کے طور پر آپ کے بچے نے کوئی غلطی کر دی ہے، آپ اگر اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں، پیٹنا شروع کر دیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ آئندہ اس غلطی کو کرنے سے پرہیز کرے گا؟ جی نہیں، بلکہ وہ آئندہ بھی اس غلطی کو کرے گا، کیونکہ اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ آخر اس کو مارا کیوں گیا ہے۔ جب آپ اس کو بیٹھ کر تسلی سے، پیار سے اس کو سمجھائیں گے، اس کو احساس دلائیں گے کہ جو تم نے کام کیا ہے یہ غلطی ہے تمہاری، یہ غلط ہے، یہ تمہیں آئندہ نہیں کرنا ہے، تو اس کو سمجھ میں آنے لگے گی وہ بات۔ اور اس کے لیے جو ضروری چیز ہے چوتھی وہ یہ ہے گہری وابستگی۔ جی ہاں، آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ گہرا ہونا، ان کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہونا ضروری ہے۔ جب آپ کی اپنے بچوں کے ساتھ گہری وابستگی ہوگی تو پھر آپ کے بچے آپ کی بات کو بھی سنیں گے، آپ کی بات کو مانیں گے بھی صحیح، اور ان کے دل میں آپ کے لیے یا پھر کوئی بھی بڑا ہو اس کے لیے ادب و احترام پیدا ہوگا۔ وہ آپ کی کہیں ہر بات پر غور کریں گے، کہیں ہر بات کو ماننے کی کوشش کریں گے۔ جب آپ کی ان کے ساتھ گہری وابستگی ہوگی وہ آپ کو سمجھیں گے جب آپ ان کو سمجھنا شروع کریں گے۔ یہاں پر جو 5ویں چیز آتی ہے وہ آتی ہے عزم خیالی۔ جی ہاں، جب آپ اپنے بچے میں یہ چیز پیدا کر دیتے ہو کہ کوئی بھی کام بڑا نہیں ہوتا، ہر کام انسان کر سکتا ہے، صرف اس بنا پر کہ اس کے ارادے مضبوط ہوں، وہ باہمت ہو، اس کے جو ارادے ہیں، جو اس کا حاصل کرنے کا جو جنون ہے وہ بہت ہی زیادہ ہو، بہت ہی طاقتور ہو، تب کوئی بھی کام اس کے لیے، دنیا کا کوئی بھی کام اس کے لیے مشکل نہیں۔ جب آپ اپنے بچے میں یہ عزم، یہ اعتماد پیدا کر دیتے ہو تو وہ بچہ کبھی بھی کسی بھی مشکل میں نہیں ڈرتا، نہیں گھبراتا، بلکہ اپنی ہر مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر سچویشن میں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو یہاں پر چھٹی چیز آتی ہے وہ آتی ہے کہ استدلال نہیں، نہ کہ ڈانٹ ڈپٹ۔ جی ہاں، استدلال یعنی کہ آپ کا بچہ اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کو بیٹھ کے پیار سے سمجھائیں، اس کو احساس دلائیں کہ تم نے فلاں غلطی کی ہے، اور یہ جو سب چیزیں آپ نے کرنی ہیں اس بچے کے ساتھ بیٹھ کے کرنی ہے، نہ کہ اس بچے کو کسی کے سامنے کھڑا کر کے اس کے ساتھ کرنی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس بچے میں احساس کمتری پیدا ہوتی ہے، وہ بچہ بے عزتی محسوس کرتا ہے اور پھر اپنے ہی اندر احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب آپ اس بچے کو اکیلے میں بیٹھ کے یہ چیزیں سمجھائیں گے، پیار سے سمجھائیں گے، تو وہ اس کو یہ چیزیں سمجھ آنے لگیں گی۔
اس کو یہ چیزیں اس کو پتہ چل جائیں گی کہ میں نے جو چیز کی ہے وہ غلط ہے، پھر وہ اس چیز کی طرف نہیں جائے گا۔ خدا نخواستہ آپ اپنے بچے کو پیار سے نہیں سمجھاتے، بلکہ آپ کو اگر پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بچے نے فلاں غلطی کی ہے، آپ اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، ڈانٹنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ جس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کیوں مار رہے ہیں، اس کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں، تو وہ ڈیٹ بن جاتا ہے، وہ پھر ضدی بن جاتا ہے۔ وہ پھر اس چیز کی اسے فکر نہیں ہوتی کہ میں غلطی کروں گا مجھے اس پر مار پڑے گی یا پھر ڈانٹ پڑے گی۔ یہاں پر چھٹی جو چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ میاں بیوی کے جو قول و فعال ہوں ان میں موافقت ہو، جی ہاں، مخالفت نہ ہو۔ آپ ایک فادر ہیں، آپ نے اگر بچے کو کچھ سکھایا ہے تو آپ کی جو وائف ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو وہی سکھائے جو آپ نے سکھایا ہے۔ ایسے نہیں کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو سکھایا ہے کہ بچہ پانی بیٹھ کے پینا چاہیے اور آپ کی وائف آپ کے بچے کو بول رہی ہے کہ نہیں پانی بیٹھ کے نہیں پینا چاہیے، تو اس پہ کیا ہوتا ہے، ایک تو آپ بچے کے آئیڈیل نہیں بن پاتے اور دوسری بچے کو آپ لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا، وہ پھر اس پریشانی میں گم ہو جاتا ہے، وہ کہیں اور تلاش کرنے لگ جاتا ہے اپنی اس تربیت کے لیے، وہ اس علم کو، کیونکہ اس کو یہ چیز ڈپریشن میں ڈال دیتی ہے کہ جو ہے نا بابا نے اور چیز بولی ہے، امی نے اور چیز بولی ہے، تو وہ پھر کسی اور جگہ پر ڈھونڈنے لگ جاتا ہے کہ شاید اس کا حال کچھ اور ہو۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر آپ اپنی پیرنٹنگ کے عمل میں شامل کر دیں تو آپ ایک مثالی آئیڈیل والدین بن سکتے ہیں اور آپ کے بچے کی ایک ماشاءاللہ مثالی تربیت ہو سکتی ہے اور اس سے مثالی نسل پروان چڑھ سکتی ہے، پھر ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔ والسلام۔